یہ بہت جامع آیات ہے۔ اس میں ایک حصے میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت کچھ علماء نے لکھا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں معاشرے کی ایک ایسی رسم کے حوالے سے چند باتیں کروں گا جس کو ہم جہیز کا نام دیتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دنوں میں اس موسم کے لحاظ سے شادیوں کا رواج بھی ہے، نکاح بھی ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت ساری بچیاں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ماں باپ ان کا جہیز جمع کرنے کے چکر میں در بدر خوار ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، قرض لیتے ہیں۔ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے اور اس کو جہیز کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے، علماء لغت نے لکھا ہے، جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو کسی میت کے لیے یا کسی مسافر کے لیے یا دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم میت کے لیے کہتے ہیں نا تجہیز و تکفین، تو میت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا جو سامان ہوتا ہے۔ اسی طرح مسافر اپنے ساتھ جو سامان لے کر چلتا ہے، یا دلہن جو سامان اپنے والدین کی طرف سے لے کر جاتی ہے، اس کو ہمارے ہاں جہیز کہا جاتا ہے۔ شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، خوشی کے مطابق، رضامندی کے مطابق، کسی مطالبے کے بغیر بیٹیوں کی شادی کے موقع پر زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو ضروری سامان ہے، بطور تحفہ دینا یہ سنت ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دینا یہ سنت ہے، بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی جبر اور اکراہ کے، اپنی خوشی سے والدین دیں، بھائی دیں، رشتہ دار دیں، جو بھی دیں، تو اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ اپنی خوشی سے دینا باعث اجر و ثواب ہے، محبت میں اضافے کا ایک سبب بنتا ہے اور کینے کو ختم کرنے کا ایک سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تہادو تحابو کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، تمہارا ایک دوسرے کو تحفہ دینا یہ کینے کو، دشمنی اور عداوت کو دور کر دیتا ہے۔ تو ویسے تو تحفہ دینا محبت کا ایک سبب ہے، شادی کے موقع پر دلہن کو اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی جو بھی تحفے تحائف دیتے ہیں وہ اس سے محبت کی وجہ سے دیتے ہیں، اور یہ تحفے تحائف دینا یہ سنت ہے۔ بابرکت نکاح کون سا ہوتا ہے؟ احادیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم بوجھ ہو، یعنی خیر و برکت چاہتے ہو نکاح میں تو قیمتی لباس، مہنگے شادی حال، سینکڑوں باراتی اور بھاری جہیز، یہ سب کچھ لے کر اس کو بابرکت نکاح نہیں کہا جا سکتا، بلکہ فرمایا کہ فریقین یعنی دولہا دلہن دونوں کی طرف سے
جتنا بھی کم خرچ کیا جائے گا وہ اتنا ہی بابرکت نکاح ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر طرح کا خرچ کم ہو، حق مہر بھی معمولی ہو، اور جہیز بھاری نہ ہو، دولہا دلہن دونوں کی طرف سے کوئی مقروض بھی نہ ہو، یعنی قرضہ لے کر شادی نہ کرے، اور کسی طرف سے بھی، نہ دلہن والوں کی طرف سے نہ دولہا کی طرف سے کوئی شرائط بھی نہ ہو۔ اللہ کے حکم پر، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اپنی بہن بیٹی کا نکاح کیا جائے، تو ایسی شادی جو ہوتی ہے وہ آبادی کا سبب بنتی ہے، برکت کا سبب بنتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو آج کل کی حرام رسمیں نفوذ کر چکی ہیں، اور ان رسموں کی وجہ سے بعض اوقات اس کو شادی خانہ بربادی کہا جانا شروع ہو گئے ہیں لوگ۔ تو اس لیے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں جہیز کم ہو، دونوں طرف سے کوئی قرض نہ لیا گیا ہو، کم سے کم خرچہ ہو، اور دونوں فریق اس پر راضی ہوں۔ دونوں فریق سے مراد لڑکے والے اور لڑکی والے۔ اب ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمانوں کے خزانوں کے مالک تھے، آپ کو کنجیاں عطا کی گئی، اگر آپ چاہتے تو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے۔ اس کے باوجود آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بہت سادگی سے فرمایا، اور بطور جہیز آپ نے زندگی کی جو چند ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز میں ایک چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ، اس کے اندر اذخر نام کی گھاس بھری ہوئی تھی، وہ ساری، ایک تکیہ، ایک چادر اور ایک مشکیزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز حضرت سیدہ فاطمہ کو دیا، اور زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے رسم و رواج کس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ اچھا، پھر برکت کیوں نہیں رہتی؟ کچھ عرصہ شادی چلتی ہے، پھر وہی گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، خاندانی نظام تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں ناچاقی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ برکت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جب آپ نے شروعات ہی اچھے طریقے سے نہیں کی تھی، شروعات ہی بابرکت طریقے سے نہیں کی تھی، تو پھر اس کا انجام تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ کہ آج کل دولہا والوں کی جانب سے جہیز کے لیے لمبی چوڑی فہرستیں تیار کی جاتی ہیں، فرمائشیں کی جاتی ہیں، فلاں چیز جہیز میں لازمی ہونی چاہیے، فلاں برانڈ کی چیز ہونی چاہیے، فلاں شاپنگ سینٹر سے آپ نے شاپنگ کرنی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جہیز کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے، نہیں تو ہم رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ انتہائی مذموم امر ہے۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کا رویہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ جہیز کا انتظام جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے، سارا سامان، ضروریات زندگی، یہ نان نفقہ کہلاتا ہے، یہ عورت کا حق ہوتا ہے، اور یہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ لڑکی کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، نہ لڑکی کے والدین کے اوپر لازم ہے۔ وہ اپنی بچی کو خوشی سے کچھ دینا چاہتے ہیں، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، وہ تحفہ کہلائے گا، اور لڑکی اس کی مالک بھی ہوگی۔ لیکن گھریلو جو ساز و سامان ہوتا ہے، یہ ساری فرنیچر ہے، برتن ہے، گھر کا ساز و سامان ہے، اس سب چیزوں کا ذمہ دار شوہر ہے، اس سے عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ لڑکی والوں کے اوپر یہ لازم ہے۔ یہ ساری چیزیں عورت کے اخراجات میں آتی ہیں، یہ شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے انہیں اللہ کی امان میں لیا ہے، تو اس لیے ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے مہیا کرنا تم پر لازم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے بعد ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے بھی مرد افضل ہیں کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کا خرچ کرنا عورتوں کے اوپر یہ شوہر کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے۔ پہلے حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت عمر آئے۔ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ حضور سے رشتہ طلب کریں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میری پہلے اس طرف توجہ نہیں تھی، پھر جب انہوں نے کہا تو میں نے اپنی چادر اٹھائی اور میں حضور کے پاس چلا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا ایک گھوڑا ہے اور ایک اونٹ ہے میرے پاس۔ حضور نے فرمایا گھوڑا تمہارے لیے ضروری ہے، اونٹ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے 480 درہم میں اس اونٹ کو فروخت کیا، وہ لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آپ نے حضرت بلال سے فرمایا ایک مٹھی بھر درہم اٹھا کر بلال کو دیے، فرمایا اس کی خوشبو لے کر آؤ بازار سے۔ حضرت بلال خوشبو لے کر آئے اور باقی جو رقم تھی اس سے حضور نے صحابہ کو فرمایا ان کا جہیز تیار کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا ایک بنی ہوئی چارپائی، ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر گھاس بھری ہوئی تھی، یہ جہیز تیار ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے اپنی صاحبزادی کا نکاح فرمایا۔ تو یہ تاجدار انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہیز کی تیاری کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی۔ حضرت علی آئے تھے نا نکاح کے لیے، تو حضور نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ تو انہی کا اونٹ بیچا، اس سے سامان خریدا۔ اس لیے اپنے گھر کا جو ساز و سامان شادی کے بعد انسان کو ضرورت ہوتا ہے، زیورات ہیں یا برتن ہیں، فرنیچر وغیرہ ہے، یہ سارا کچھ شوہر انتظام کرے، اس کے بعد وہ نکاح کرے اور اس کے بعد شادی کرے۔ اور جہیز کی یہ جو مطالبے یا ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں یا والدین کو مجبور کیا جاتا ہے، تو یہ در حقیقت ایک مسلمان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر، ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو جہاں پر ظلم دیکھو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، بات کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، تو یہ بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ماں باپ کے کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، جائے نماز، قرآن مجید اور دینی کتابیں وغیرہ ماں باپ اپنی بچی کو دے کر سسرال بھیجتے ہیں، یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے، یہ سنت ہے۔ کیونکہ حضور نے بھی اپنی صاحبزادی کو چند چیزیں جہیز میں دے کر آپ نے رخصت فرمایا تھا۔ لیکن یاد رکھو جہیز میں یہ جو سامان دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے، یہ اپنی اولاد سے شفقت اور محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور ان کی خوشی کی بات ہوتی ہے، یہ ان پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی لڑکی کے والدین کو مجبور کر کے اپنی پسند کا جہیز کا سامان وصول کریں،
ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو، وہ دینے کے قابل ہوں یا نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے جہیز کے مطالبے کے چکر میں اپنی بیٹی کا نکاح ہی نہ کر سکیں، یا بھاری بھرکم قرض لوگوں سے لے کر اپنی بچی تو بیاہ دیں لیکن بعد میں پھر مدتوں پریشان ہوتے رہیں۔ تو اس لیے اس ظلم پر آپ کسی کے معاون نہ بنیں، اور یہ رسم جو خلاف شریعت ہے اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ لڑکی جو کچھ لے کر آتی ہے اپنے والدین کی طرف سے، چاہے وہ سونا ہو، زیورات جتنے بھی ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، گھر کا ساز و سامان ہوتا ہے، وہ سارا اس کی ملکیت ہوتا ہے، وہ اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ دیتے ہیں، اس کی وہ مالک ہوتی ہے۔ لہٰذا کل اگر کسی عورت کا وقت آ جائے، وہ اس دنیا سے چلی جائے، تو یہ جو کچھ سامان وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے لائی ہوگی یہ اس کا ترکہ کہلائے گا، یہ شوہر کی ملکیت نہیں ہے، یہ اس کا ترکہ کہلائے گا، اور اس کو شرعی احکامات کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اگر انبن ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے اندر انبن ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ لڑکی اس پورے سامان کی مالک ہے جو اپنے ماں باپ کی طرف سے لے کر آئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بہت آسان تھا ہمارے لیے نکاح کرنا، ہم نے اس کو خود مشکل بنایا ہے۔ ناک کٹنے کا خوف ہوتا ہے، بھاری بھرکم سامان، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ وہ ہال بک کیا جاتا ہے جہاں یہ رسم ہونی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کئی اقسام کے کھانے رکھے جاتے ہیں۔ سامنے والے کی حیثیت ہو نہ ہو، لیکن معاشرے کے اندر چونکہ یہ ایک رسم بن چکی ہے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ دوست کیا کہیں گے، قریبی لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بچی کی شادی پر اس نے خرچہ ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے اس طرح کے طعنے بھی نہیں دینے چاہیے، سامنے والے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ کسی کی بچی کی شادی ہے اور کسی کے بیٹے کی شادی ہے تو اس پر آپ کو تعاون کرنا چاہیے، اور اس کا ہمیں قرآن مجید، احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جو آپ سے سواری مانگ رہا تھا۔ آپ کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی، آپ نے فرمایا فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، اس سے بات کرو، شاید وہ تمہیں سواری دے دے۔ وہ اس کے پاس گیا تو اس نے سواری دے دی۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو اس کی اصلاح کر دیں، اس کو راستہ دکھا دیں کہ فلاں بندہ تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فضول قسم کی رسمیں ہیں ان سے بچیں، دوسروں کو بچائیں، اور ہو سکے تو اگر غریب گھرانہ ہے تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون کرنا آپ کے لیے باعث اجر ہوگا، اور وہ معاشرے کے اندر جو اپنی غریب شخص اپنی بچی کا جو نکاح کر رہا ہے، جو شادی کر رہا ہے، وہ قرض نہیں لے گا۔ لوگ اگر تعاون کریں گے تو اس لیے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں معاون نہ بنو۔